مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اسی کو آسان لفظوں میں یوں سماعت فرمائے کہ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ آئیے کچھ عرض معروض سے پیش کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابنہ الکریم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج رمضان المبارک کا دوسرا دن اور وہ بھی دن جمعۃ المبارکہ کا دن۔ اللہ نے دوسرے دن ہی عید جیسی نعمت ہمیں عطا فرماتا۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ سارے مہینوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ویسے ہی سارے دنوں میں جمعۃ المبارکہ کا دن سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے جمعہ کو یوم العید کہا جاتا ہے۔ یہ ہفتے کی عید ہے جمعہ کا دن، اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خاص اپنی رحمتوں کا نزول اپنے بندوں پر فرماتا ہے۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں تو پوچھنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جو پچھلی کسی امت کو نہیں عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہمارے سروں پہ شرافت کا تاج رکھا، سب سے پہلے ہمیں پچھلی امتوں سے افضل بنایا، پچھلی امتوں سے اعلیٰ بنایا، پچھلی امتوں سے بہتر بنایا، پچھلی امتوں سے عرفہ بنایا، پچھلی امتوں سے ستھرا بنایا، پچھلی امتوں سے پاکیزہ بنایا۔ ہم سے پہلے جتنے آ کر کے گئے ہیں ان سب کو اس ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں ہمیں یہ ایوارڈ عطا فرمایا کہ ساری پچھلی امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کا ایوارڈ عطا فرمایا۔ اور جہاں پہ ہمیں عطا فرمایا کہ ہم انسان ہیں وہ بھی انسان تھے، ہم آدمی ہیں وہ بھی آدمی تھے، ہم بشر ہیں وہ بھی بشر تھے، اور انسانی فطرت ہے، بشریت کا تقاضا ہے کہ وہ کبھی سیئات کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی معصیات کی طرف مائل ہوتا ہے، اور کبھی وہ کبھی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو کبھی اچھائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے جہاں پر اچھائیاں رکھی ہے وہیں پر برائیاں بھی رکھی ہے، جہاں برائیاں رکھی ہے وہیں پر اچھائیاں بھی رکھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر انسان کے اندر انبیاء، فرشتے اور انبیاء کے بعد کسی کو معصوم نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ بات رکھی۔ لیکن انہی انسانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، جو گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، جو برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں، جو سیئات اور معصیات سے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم اچھے بنو، تم ستھرے بنو۔ جب ان چیزوں سے بندہ دور ہوتا ہے تو
قریب کون ہوتا ہے؟ جب بندہ ان سے دور ہوتا ہے تو خالق بندہ ان سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے قریب ہوتا ہے جو ان برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے کہ پچھلوں تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی بنو، تم تقوی شعار بنو، تم معصیات سے بچنے والے بنو، تاکہ تم اچھے ستھرے بہتر بنو۔ ایام معدودات، چند دنوں کے لیے، یہ چند دنوں کا روزہ ہے، سال بھر کا نہیں، چند دنوں کے گنے ہوئے دن، یہ گنے ہوئے دن روزے کے ہماری ستھرائی، ہماری اچھائی، ہماری بہتری، ہماری فلاح، ہماری بہبود کے لیے ہے۔ اگر ہم اسے ایسے ہی ضائع کر دیے، بیکار کر دیے، تو پھر ہم سے بڑا کم نصیب یا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ رمضان شریف کی صرف اسی سے اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور نیکیوں کا ثواب عام دنوں میں 7 سے لے کر کے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، لیکن جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب یہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ اسی سے اندازہ فرما سکتے ہیں کہ جن نیکیوں کا ثواب آپ کو عام دنوں میں 10% ملنے والا تھا، رمضان شریف میں وہ فرض کے برابر یعنی 700 تک ملنے والا ہے، اور جس کا 700 تھا 70,000 تک ملنے والا ہے۔ الحمدللہ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور کیسی فضیلتوں برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور ایک بات آپ نوٹ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیکی کی تعداد رکھا ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک قدم پہ 10 نیکیاں ہیں، اسی طرح محبت سے دیکھنے میں 10 نیکیاں ہیں، اور اعمال پہ ایک نیکیاں ہیں، یعنی ہر عمل پر اللہ نے نیکیوں کی تعداد یعنی کاؤنٹنگ رکھی ہے، اور اس کو میرے آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں صراحت سے بتا دیا ہے۔ آپ یہ کریں گے تو یہ اجر ہے، یہ کریں گے تو یہ ثواب ہے، یہ کریں گے تو یہ ثواب ہے۔ آپ نے سنا کہ نہیں سنا کہ آقا نے فرمایا یہ عمل کرو تو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، یہ عمل کرو تو ساری دنیا کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ یہ روزہ رکھنے کا اجر کیا ملے گا، روزے دار کو کیا ملے گا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کا اجر بیان فرمایا، ہر چیز کی نیکیوں کی کاؤنٹنگ بتائی، لیکن جب روزے کی بات آئی تو رب نے ارشاد فرمایا کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور اسے کاؤنٹنگ عدد شمار میں نہیں بتا سکتا ہو، وہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کی جزا بھی میں خود ہی اسے عطا فرماؤں گا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ روزے کی کوئی عدد، کوئی شمار نہیں اس کی نیکیوں کی، اس کے ثواب کی، اس کے اجر کی۔ اللہ فرماتا ہے اس نے میرے لیے رکھا ہے تو میں اس کی اجر دے دوں گا، اور جس کی اجر خود اللہ دے وہ کتنا دے سکتا اللہ، اس سے بڑا کوئی دینے والا ہے، اس سے بڑا کوئی عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی خیال کرنے والا ہے۔ آپ سوچیں ہماری اولاد اگر نافرمان ہو جائے تو ہم اس کا دانا پانی، حقہ پانی سب بند کر دیتے ہیں، تو لائن پر آ جا، راستے پر آ جا، ہمارا فرما بردار بن جا، تب ہم تجھے اپنائیں گے۔ لیکن واہ رے تیری قدرت کاملہ، تیری رحمت کاملہ کی قربان، تیرے احسانوں کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں سجدہ کیا اور باہر جا کے دھوکہ کیا، یہاں پہ سر ٹیکا اور باہر جا کے کسی سے ہم نے دغا کر دیا، یہاں پر تیرے نام کی تسبیح پڑھی، باہر کسی سے ہم نے غلط کام کر لیا۔ لیکن اے پروردگارا تو ہمارے پھر بھی
گناہوں پر پردہ پوشی فرماتا ہے، ہمارا رزق برابر دیتا ہے، ہمارا کھانا برابر دیتا ہے، ہمیں رہنے سہنے اور تمام انتظامات سے مالا مال فرماتا ہے۔ آپ اللہ کے احسان کا شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حرکتوں پر ہم نظر رکھیں تو ہم خود بخود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنے نافرمان ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ماہ رمضان المبارک وہ ماہ مبارک ہے کہ سال بھر تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے رمضان کے استقبال کے لیے، سال بھر تک آسمانوں کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت السماء، کہ جب رمضان شریف داخل ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو اللہ اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے اللہ کھول دیا کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان شریف آتا ہے تو اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب رہے گا، میرا بندہ مجھ سے قریب رہے گا تو میری قربت میں شیطان کا خلل نہیں ہونا چاہیے، میری نزدیکی میں شیطان مخل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ راز یہ نیاز میرے اور بندے کے درمیان ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ ہمارے لیے کیسا انتظام فرما رہا ہے، جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے، رحمت کے دروازے کھلے، عنایتوں کے دروازے کھلے، اور پھر یہ رحمت ایسی رحمت میرے آقا فرماتے ہیں کہ اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا اول 10 دن یہ رحمت کا ہے، اس کا بیچ کا 10 دن یہ مغفرت کا ہے، اور اس کا آخر کا 10 دن یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ اللہ، تو سبحان اللہ تو بولو جاتا ہے، حدیث سن رہے ہیں، اور ایک بار سبحان اللہ بولے تو رمضان میں 1,00,000 مرتبہ ثواب۔ کتنے بار ثواب؟ 1,00,000۔ پھوکٹ کی لاٹری ہے نا، اس لیے کوئی لینا نہیں چاہتا۔ لاٹری کے بارے میں تو آپ اس سے زیادہ جانتے ہوں گے، کتنے تو کنگال ہو گئے اور کتنے مالا مال ہو گئے، ایسی کچھ بات ہے، کتنے کنگال ہو گئے کتنے مالا مال ہو گئے، میں تو آنکھوں سے ناموں کے ساتھ بتا سکتا ہوں الحمدللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پردہ کا منہ سماج میں زیادہ رہتا ہوں، ہمارے لوگ سب سے زیادہ بول دو تو مولانا زیادہ بولتا ہے، کیا بولے زیادہ بولتا ہے، ارے واہ صحیح بات بول دے تو زیادہ بولتا ہے، تم کیا ہو چڈی کتنی بڑی ہے بول دو تو زیادہ بولتا ہے۔ ہماری قوم میں سب سے زیادہ اللہ رسول کا کچھ ڈر نہیں، خوف نہیں، کہ رمضان شریف جیسے مہینے میں لاٹری پہ نظر ہے کہ اگر لگ گئی تو میری عید ہو جائے گی، ارے نادان، اگر یہی نمبر تو اللہ کی بارگاہ میں لگایا ہوتا تو اللہ ضرور تجھ پہ نظر رحمت فرماتا اور کہیں نہ کہیں سے تجھے مالا مال فرما دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان ہم پائیں اور رمضان سے فائدہ نہ اٹھائے، اس بارے میں بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ دیکھو میرے آقا علیہ السلام ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، اور میرے آقا منبر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آقا کو کچھ کہنا ہوتا، خطبہ دینا ہوتا تو آپ منبر پہ تشریف لاتے۔ صحابہ سے میرے آقا نے اس دن کہا کہ ذرا قریب آ جاؤ، صحابہ قریب آ گئے، میرے آقا نے پہلا قدم رکھا منبر پہ اور زبان مبارک سے نکلا آمین، دوسرا قدم رکھا زبان سے نکلا آمین، تیسرا قدم رکھا زبان سے نکلا آمین، میرے آقا نے خطبہ دیا، خطبہ سے فارغ ہوئے،
نماز سے فارغ ہوئی، صحابہ بیٹھے رہے، عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آج تک ایسا عمل آپ سے صادر ہوتے نہیں دیکھا کہ آپ پہلا قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسرا قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، تیسرا قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں تو یا رسول اللہ کس پر آمین کہہ رہے تھے؟ کہا جیسے ہی میں منبر پہ قدم رکھنے لگا جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائیں اور اپنی بخشش نہ کرا پائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے دوسرا قدم رکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہلاک ہو جائے وہ لوگ جہاں آپ کا نام مبارک لیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑا جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہلاک ہو جائیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ والدین میں سے کسی کو بھی بڑھاپے میں پائیں اور ان کی خدمت نہ کر پائیں۔ اللہ اللہ، میں نے کہا آمین۔ حضرات محترم، یہ دعا کرنے والا جبریل امین ہے اور آمین کہنے والا رحمت للعالمین ہے۔ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، اس کی آمین کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے فرما دیا آمین کہہ کے کہ جو رمضان پائے اور بخشش نہ کرا پائے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور جہاں میرا ذکر کیا جائے مجھ پہ درود نہ پڑھا جائے اس سے بڑا بدبخت نہیں کوئی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے والدین کو پایا ہے، والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، ان کی خدمت کر کے انہیں راضی نہیں کر پایا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ غور فرمائیں، رمضان شریف کا روزہ اور نماز، تراویحات، تلاوت قرآن اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے آپ کی بخشش کراؤ، اپنے والدین کی بخشش کی دعائیں مانگو، ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگو، اور یہ مہینہ بغیر بخشش کرائے جانے نہ دو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ مہربان، وہ ستار، وہ غفار، وہ حنان و منان ہے، وہ آپ پر احسان فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ حضرات محترم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رمضان شریف ملا تو بخشش کرا دو، آپ بخشش کرانا آپ کے اوپر ہے، سرکار کا نام لیا جائے درود شریف پڑھو۔ تیسری بات میرے آقا نے فرمائی والدین کے بارے میں۔ آج والدین کو لے کر کے بڑے مسائل ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ المختصر یہ کہ جو والدین سے پھر جائے اس سے اللہ پھر جاتا ہے۔ 100 بات ایک بات، جو والدین سے پھر جائے اللہ اس سے پھر جاتا ہے۔ اس وقت تک اللہ کی رحمتیں نہیں پلٹتی جب تک وہ بندہ والدین کو راضی نہ کر لے، چاہے کتنی نماز، کتنے روزے، کتنے حج کرے، جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اللہ کی رضا حاصل، بولو یار، روزہ لگ گیا کیا آپ کو؟ اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ اب والدین کے جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے صدقات جاریہ، خیرات جاریہ، کہیں مسجد ان کے احسان ثواب کے لیے مدرسہ، کہیں اور ایسے کاموں کو کر کے ان کی روح کو سکون عطا کرتے ہیں اور ان کے لیے احسان ثواب کر کے خود بھی احسان ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان شریف کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جسے بھی کسی طرح کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، شرعی اور دینی کوئی مسئلہ، آپ کا یہ خادم امجد رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر میں نیچے نہ ملوں تو اس کے اوپر روم ہے، امام صاحب کا وہاں تشریف لائیں۔ کسی بھی طرح کے مسائل کے حل کے لیے آپ میری ناقص معلومات کی بنیاد پر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو
اتفاق، اتحاد، صحیح نیت، صحیح سوچ، صحیح فکر کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات پہلے کھڑے ہو جائیں اور صفوں کو درست کر لیں اور خالی